خدا نہ خاصہ اگر تراویح رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ بھی چھوڑ دینا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو دیا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے. ہم ایک مہینے میں محنت اور مشقت کر کے اپنی زندگیاں سنوار لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں تو میرا خیال ہے یہ بڑا سستا سودا ہے. چند دن ہیں، دیکھو کچھ تو گزر گئے اور کچھ باقی ہیں. چند دن ہیں، ان چند دنوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم وقف کر دیں. اور روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا. ایک بندے نے سحری کھائی، سو گیا اور افطاری پہ اٹھا تو فرض ادا ہو گیا. لیکن روزے کی فضیلت تب بھی ملے گی کہ ہر چیز کا روزہ ہو. آنکھ کا روزہ ہو کہ بد نظری نہ کرے، اور انسان کی زبان کا روزہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اس طرح ہر اعضاء کا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی. یہ سارے احکامات جس سے شریعت منع کرتی ہے ان کی بجا آوری کریں گے تو روزہ اپنی فضیلت کو پہنچے گا. ہمارے ساتھ ہی آپ یہ بتائیے گا کہ اسی کے اندر ہی آپ جواب دیجیے کہ سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطار کے وقت مسلمان کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا اس وقت افطار کرنے والے کو، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی تو یہ کہ پورے دن کا رکا ہوا ہے اور اس وقت کھانے میں جو لذت آ رہی ہوتی ہے، ایک تو وہ اس کو جو تسکین ملتی ہے. دوسرا جب وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو وہ تو اتنی بڑی بشارت کہ دوسری اس کو خوشی جنت میں داخل ہوتے وقت ملے گی. اور پھر فرمایا کہ سحری افطاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ کے حضور، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہمیں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے کہ افطاری کے کچھ دیر پہلے دعائیں مانگنی چاہیے. ہم جیسے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے دسترخوان لگا ہوا ہم ہی کھائیں گے، لیکن تحمل سے اللہ سے مانگ کے جو ہم افطاری کے وقت اللہ سے مانگیں گے اللہ قبول کرے گا. ویسے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہر وقت قبولیت کا، دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. لیکن یہ بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تو اللہ کو بندہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو منہ ظاہر خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ایک منہ سے ایک بدبو سی آتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو اس کو مشک و عنبر کی خوشبو کہا کہ فرشتے اس کو سونگ رہے ہوتے ہیں. فرشتے یعنی وہ اتنی پیاری خوشبو تھی. اللہ کو وہ بندے کے حکم، جو بندے نے پورا دن اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے لیے بھوکا، اللہ کے لیے پیاسا رہا، اللہ سے دیکھو تنہائی میں بیٹھا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے کچھ نہیں پیا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تنہائی میں بیٹھے کچھ نہیں کھایا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی خوف سے، اور یہ ایسی راز کی عبادت ہے، ایسی راز کی عبادت ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ عبادت جس میں اتنا راز ہو تو اللہ کو بہت پیاری. پورا دن کسی کو پتہ نہیں میرا روزہ ہے یعنی، حتیٰ کہ جن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سحری کی ہے نا، سحری کر لی نا، اب آپ کو کیا پتہ کہ اس نے روزے کی نیت کی یعنی، وہ جن کے ساتھ بیٹھ کے سحری کی ان کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کا روزہ ہے یعنی. تو اس رازداری کا روزہ اور اللہ کے خوف سے سارا دن رکے رہنا، اس کی اتنی اہمیت اور اتنا اللہ کو بندہ پیارا لگتا ہے کہ اس وقت کی وہ بدبو جو ہے وہ بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم اپنے افطاری کے دسترخوانوں پہ خاص خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خاص خیال رکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دسترخوان تو بے شمار نعمتوں سے سجا ہوا ہے، بے شمار لوازمات سے سجا ہوا ہے، اور ہمارے ہمسائے کے پاس کچھ بھی نہ ہو روزہ کھولنے، غریبوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے یہ روزے قبول کرے اور ہم اپنی اصل منزل پا سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا. تو جھک سونے بو ہے تو جھک سونے بو ہے نگاہ حسنین دا صدقہ تو منگ
حسنین دا صدقہ عطا ہو دیا حیا کر دنیا نبی آل ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا حیا ہو دیا ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیا حیا ہو دیا ویکھی بصیری کرم ہویا جی پل اندر شفا ہو دیا ویکھی تو جھک سونے دے روحے تے نگاہ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے. تھینک یو سو مچ. علامہ صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے، والدین بھی بتاتے ہیں اور ہمیشہ کہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے رمضان میں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم دیکھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہو، مہنگائی دگنی ہو جاتی ہے، کرپشن کبھی کم نہیں ہوتی ہے، لوٹ مار کا بازار ویسے ہی گرم ہوتا ہے اور دام دگنے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ اصل میں یہ ہمارا رہسل کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن جو پچھلے 11 ماہ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، شیطان نے جو 11 ماہ ہماری تربیت کی ہوتی ہے، وہ پچھلی تربیت کے ساتھ ہی ہم یہ ایک مہینہ گزار دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں حدیث مبارکہ میں کہ شیاطین جو شریر شیاطین ان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ بند ہوتے ہیں تو تمام خرافات اسی طرح اور ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا، حیا آتا ہے، کچھ نہ کچھ. ہر گھر میں ماحول بدل رہا ہوتا ہے، ہر آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ، اگر سارے نہیں تو کچھ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. مسجدیں ویران نہیں ہوتی بلکہ بھری ہوتی ہیں. پہلے چند روزوں میں تو جگہ ہی نہیں ملتی نماز اور تراویح کی. تو واضح اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے، شیطان اس ٹائم کچھ، لیکن وہ پچھلی تربیت کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. مسجد میں، گھر میں، بازار میں بھی نکلیں گے تو لوگ شرم و حیا سے چل رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو 100% نہیں اگر تو کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ ضرور ہوتے ہیں. اور اسی لیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ تمہارے ساتھ دشمن نہیں ہے. یہ واحد ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ دشمن جوڑ دیا گیا ہے. پہلے جتنی مخلوقیں یا اب موجود مخلوق یا جتنے جہان، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے اندر جو منیمم روایت ہے مفسرین کی کہ 18,000 جہان ہے، اور میکسیمم روایت ہے کہ 40,000 جہان ہے. یہ 40,000 جہان میں کتنی مخلوق یا 18,000 جہان میں کتنی مخلوق، ان تمام مخلوق میں سے
واحد ایک مخلوق انسان ہے جس کو خطا کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ خطا کر سکتا ہے، اور کوئی مخلوق خطا نہیں کر سکتی۔ فرشتے ان کا کام تسبیحات پڑھنا، غلطی نہیں کر سکتے۔ چاند وقت پہ آئے گا، وقت پہ جائے گا، غلطی نہیں کر سکتا۔ سورج وقت پہ آئے گا، وقت پہ، کوئی مخلوق جتنی بھی آپ دیکھیں گے غلطی، حتیٰ کہ آپ جانوروں کو لے لیں کہ جو چیز انہوں نے نہیں کھانی، جو مرضی لگا لو زور، نہیں کھانی، خطا کی صلاحیت نہیں ہے۔ بندے کو لاکھ ڈاکٹر کہے کہ یہ چیز تو نے نہیں کھانی ہے، کہے گا 2 گولیاں کھا لوں گا، وہ خطا کرے گا، کیونکہ اس کے اندر غلطی کی صلاحیت ہے۔ تو خطا کی صلاحیت بھی اسی مخلوق کو دی، اور اسی مخلوق کو دشمن دیا۔ جب یہ شیطان کو جنت سے نکالا تھا نا، تو اس نے ایک مطالبہ کیا کہ اللہ جنت سے تو نکال دیا، اب تو مجھے اختیار دے کہ میں انسان کو بہکا سکوں۔ اللہ نے کہا دیا اختیار۔ اب اتنی بڑی ذات کا دیا ہوا اختیار ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اختیار دے دیا تو اس نے وہاں چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ اللہ تو نے اختیار دے دیا، ظاہر ہے تو دے کے چیز واپس تو نہیں لیتا، تو اب میں کسی انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں وہاں 6 قسمیں کھائیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری آبری، 6 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا کہ جتنا مرضی زور لگا لینا، آخری وقت بھی میرے بندے نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے وہ اپنی غلطیوں کی تھوڑی بہت سزا، لیکن اینڈ مسلمان کا جنت ہے۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا اس میں ایک حقیقی عمل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ اس رمضان میں جکڑا ہوا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو ہمیں اپنے رمضان کو بہترین بنانا چاہیے، کیونکہ یہ بہترین موقع اللہ نے دیا ہے۔ بھی میں نے جس دشمن کو میں نے اختیار دیا تھا، میرا اختیار دیا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی ذرا پابند کر دیا۔ اب تمہارے پاس ساتھ کوئی دشمن نہیں ہے کہ جو تم نے بہکا سکے۔ اور یہ ساری سہولتیں، یہ وقت، یہ موقع، یہ رحمت، یہ فضیلت اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنی آخرت بنا سکیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس سے بہترین موقع اٹھائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت تفصیلاً ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا، آپ کو بھی بہت شکریہ طارق صاحب۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ علامہ صاحب نے تفصیلاً ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور میں ریکویسٹ کروں گی جتنا ہو سکے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور ساتھ میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، معاشی حالات بہت خراب ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوں گے کہ جو بتا نہیں پاتے شرم کے مارے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے دسترخوان افطاریوں میں، سحریوں میں بھرنے کے بجائے یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ارد گرد کوئی ایسا انسان یا کوئی طبقہ ایسا ہوگا کہ جو مشکل میں ہوگا، تو آپ ان کی بھی ضرور ہیلپ کریں اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹیں۔ آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ مجھے اپنی میزبان ہمناج میں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔